اب دیکھیں یہ ہے این ای ڈی کے داخلہ ٹیسٹ جو اس وقت سمجھے جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ میرٹ پر چوں چرا نہیں ہوئی، بہت کم تنقید ہوئی، بہت کم انگلیاں اٹھی. لیکن یہ جو ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو ایم ڈی کیٹ، ابھی اس پہ بھی آ رہا ہوں. ابھی میں صرف امتحانی بورڈ کی بات کر رہا تھا، لیکن اب اس کے ساتھ یہ سلسلہ جڑ گیا. وہ ہو گیا ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز وائس چانسلر سعید قریشی صاحب. ایبسولوٹ مطلب ہے کہ نالج آف پاور آف نالج انہی کے پاس ہے، ایبسولوٹ نالج آف مینجمنٹ انہی کے پاس ہے، اور کسی کا سالی ہے ہی نہیں ہے. پچھلی بار بھی ایم ڈی گیٹ میں کیا ہوا تھا، عدالتوں میں لائن لگی تھی طلباء طالبات کی، ان کے مستقبل کو تاریخ کیا گیا، کیا نتائج دیے گئے ان کے. اس مرتبہ بھی جو شروع کے ٹاپ 100 بچے ہیں ان میں کراچی کے صرف 10 ہیں. یار یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سالہ ہمارا انٹرمیڈیٹ میں انجینئرنگ کا رزلٹ 29%، پری میڈیکل میں 33%. تو چلے میڈیکل میں ایم ڈی یعنی میڈیکل کالج کے لیے جب داخلہ ٹیسٹ ہوئے تو وہاں بھی ہمارے بچے بیچارے چونکہ انٹرمیڈیٹ میں بھی اچھا پرفارم نہیں کیا تو ایم ڈی کیٹ میں بھی نہیں کیا. لیکن یار یہ پری انجینئرنگ کا جو ٹیسٹ جس پہ انگلیاں نہیں اٹھتی، جس پہ سوال نہیں ہوتا، شہروز لودھی مراد علی شاہ کے دوست ہیں. یار مراد علی شاہ یہ ڈاؤ میڈیکل کے بھی انہی کو دے دو یار. تمہارا بھائی ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارے ساتھ پڑھا ہے، اسی کو دے دو نا کہ ڈاؤ کے ٹیسٹ بھی این ای ڈی والے کرائیں. اب ان کے رزلٹ کیا کہتے ہیں سنیں. داخلہ ٹیسٹ جو این ای ڈی کا ہوا اس میں آغا خان بورڈ کے جو بچے تھے انٹرمیڈیٹ کے جب آئے ان کا سب سے اچھا رزلٹ، اور 84% بچے آغا خان سے جو اپیئر ہوئے اس میں سے 84% پاس ہوئے. ٹھیک ہے. فیڈرل بورڈ فیڈرل گورنمنٹ کا 73% بچے پاس ہوئے، ان کے 100 میں سے 73. کراچی بورڈ جہاں 29% کا رزلٹ ہے ہمارا انٹرمیڈیٹ میں پری انجینئرنگ، ماشاء اللہ این ای ڈی کے ٹیسٹ میں 67% پاس ہو رہے ہیں. فیڈرل اور آغا خان سے تھوڑے کم ہیں، لیکن یار 30% نہیں ہے، 67% ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ این ای ڈی کی اپنی کمپائل شدہ آفیشیل رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ہے نا. اچھا اب یہی این ای ڈی والے کیا کہہ رہے ہیں کہ داخلہ ٹیسٹ میں لاڑکانہ بورڈ کے طلباء کی کامیابی کا تناسب 21%. ابے کہاں گئے وہ A1 گریڈ والے بھائی؟ یار یہ یوتھ فورم کے بچے پیچھے آ جائیں نا، ادھر کیوں کھڑے ہو؟ آ جاؤ، کیمرے میں تمہارے اماں ابا بھی دیکھ لیں گے. آ جاؤ بیٹا، کہیں گے کچھ کام تو کر رہے ہیں نا، کراچی کے لیے یہ بھی لڑ رہے ہیں. تو لاڑکانہ کے 21%، نواب شاہ بورڈ کے 26%، میرپور خاص کے 26، سکر کے 31، حیدرآباد کے 34، کراچی کے 67، اور انٹرمیڈیٹ میں یہاں سب ان کے کتنے 80%، اور یہاں این ای ڈی میں 26%، 21%، 30%، میکسیمم 34% حیدرآباد کا. اب آپ بتائیں کہ اس کو کہاں، اس بدترین حکمرانی ورسٹ گورننس کو، یار مراد علی شاہ کو کہنا چاہیے میں این ای ڈی کا انجینئر ہوں. جب این ای ڈی سے رزلٹ اتنے شفاف آ رہے ہیں اور ڈاؤ پر سوال ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے تو ڈاؤ کے وائس چانسلر سعید قریشی کو سسپینڈ کروں. اور یار ہم خوش ہوئے تھے کہ انٹرمیڈیٹ کے جو چیئرمین ہیں امیر حسین قادری، اس کو سسپینڈ کیا. ابے پتہ چلا کہ وہ بورڈ کے رزلٹ میں نہیں کیا، وہ برطانیہ چلے گئے تھے موصوف بچوں کو فیل کرنے کی خوشی میں، موج مستی کرنے گئے برطانیہ، این او سی لیے بغیر. ہر آدمی اپنی جگہ چیف منسٹر ہے، ان کا لگایا ہوا آدمی بھی اتنا ہی انہی کی طرح کا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں این او سی کی، سرکاری افسر ہے. تو اس لیے سسپینڈ کیا، رزلٹ پہ تھوڑی کیا. فکر ہونی چاہیے، لیکن اطمینان ہے، خوشی ہے. اگر کراچی کے بچے فیل ہو رہے ہیں، ہمارا کیا لینا دینا. یہ ہے نیت،
یہ ہے ان کے دل میں بغض. یہ مسئلہ ہے سارا. اگر یہ بغض نہ ہونا تو مراد علی شاہ کو کہنا چاہیے کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں. اگر میری ناک کے نیچے میرے امتحانی بورڈ کراچی کا اور لاڑکانہ کا اس کا رزلٹ 33 اور 29% ہے تو لعنت ہو میری حکومت پر, میری جماعت پر, کہ جو کراچی کے بچوں کے تعلیمی معیار کو اوپر لانے میں ناکام ہو رہی ہے. 5 سالوں سے ناکام ہو رہی ہے مسلسل. لعنت بھیجنی چاہیے اپنی کارکردگی پر. اب مجھے بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں سب. یہ پاکستان کا مستقبل تحریک کیا جا رہا ہے. یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ ہے, ملک کی سلامتی بقا کے ساتھ, مضبوطی استحکام کے ساتھ. یہ صوبہ سندھ کے ساتھ ہے جہاں پولرائزیشن کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے, تیزی سے ہوا دی جا رہی, منافرت کو, تعصب کو, ناانصافی کے ذریعے, امتیاز کے ذریعے, یہ ٹینکوں کے ذریعے, گھوڑوں کے ذریعے, تعلیمی اداروں, کتب خانوں کو مسمان نہیں کیا گیا, لیکن امتحانی بورڈ کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے, پہلے کوٹا سسٹم کے ذریعے وہ تو ہو ہی رہا ہے, اب یہ دوسری کئی دھاری تلوار سے ہمارے بچوں کے مستقبل کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے. اچھا, اب اگر میڈیکل کی بھی دیتا ہوں. اب انٹرمیڈیٹ کے امیر حسین قادری وہ چلے گئے تو انہوں نے شرف الدین شاہ جو میٹرک کے تھے اس کو ایڈاک انٹرمیڈیٹ کا ہے ہی نہیں آدمی بھائی ان کے پاس, میرٹ پہ لگانے کے لیے لوگ ہی نہیں ہیں. اور وہ جو ظہیر الدین بھٹو میٹرک کا ہے کنٹرولر, اس پر FIR ہے اور وہ مسلسل کنٹرولر لگا ہوا ہے وہاں پر. پھر پچھلے 2 بورڈ کے جو چیئرمین تھے انٹرمیڈیٹ کے, ایک ذوالفقار شاہ جو کہ وہاں سے لائے گئے تھے میر پور خاص سے, انہیں ہائی کورٹ نے کہا بھائی ہٹاؤ تو ہٹایا ہے, فیڈرل بورڈ سے آئے تھے. اسی طریقے سے نسیم احمد میمن وہ لاڑکانہ سے آئے تھے, انہیں بھی ہٹایا. تو لگانے کے لیے ہے نہیں لوگ, کیونکہ سیاسی ان پوسٹوں کو بھی سیاسی بنا دیا گیا. اچھا, اب میں آخری بات کر لوں. ایک زرینہ راشد صاحبہ ہیں, انہیں 18 میں ہے لیکن 19 گریڈ پہ متعین کیا گیا بورڈ میں, انٹرمیڈیٹ بورڈ میں. اب یہ سب چیزیں نیپوٹزم, فیوریٹزم, اقربا پروری, اور سندھ سب سے پسماندہ صوبہ. اب سے بلوچستان اور آپ کا مقابلہ ہے, پنجاب اور KP کے آپ سے بہت آگے نکل گئے. ان کا معیار تعلیم وہ کہاں سے کہاں چلے گئے, سندھ سب سے پیچھے رہ گیا. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کسی دن بلوچستان بھی آپ سے آگے نکل جائے گا. اب میں آپ کو بتاؤں, میں نے پری انجینئرنگ کا بتا, ایک اور مثال دیتا ہوں. ابھی سندھ پبلک سروس کمیشن کے ڈاکٹرز کے انٹرویو ہوئے, الحمدللہ ماشاء اللہ. یہ رزلٹ ہے, اس کی کاپی میں آپ کو دے دوں گا. شروع کی تقریباً 20 پوزیشن میں سے 15 پوزیشنیں میری کراچی کی بیٹیوں نے لی, اربن سندھ میں, سندھ پبلک سروس کمیشن. اب انٹرمیڈیٹ میں ہمارا رزلٹ اتنا خراب آ رہا ہے, اور وہ بیٹیاں جو کسی طرح ڈاکٹری کر رہی ہیں, پاس ہو رہی ہیں, وہ اتنی ٹیلنٹڈ ہیں کہ جو ٹوٹل مکس رزلٹ تھا اس میں اربن جو 20 میں سے 15 بیٹیاں ڈاکٹرز, وہ ٹاپ 15 پوزیشنیں ان کی ہیں اربن سندھ کی. یہ رزلٹ آفیشیل ہے, یہ میں اپنی طرف سے کوئی بنا کے نہیں دے رہا. میاں آؤ کاغذ لے کے بیٹھو. مراد علی شاہ, میں آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہوں گا کہ بھائی خدا کے لیے بڑے دعوے کر رہے ہیں, آپ وفاق سے لڑ رہے ہیں, پنجاب سے مقابلے کی بات کر رہے ہیں, آپ کا اپنا گھر بری طرح سے میس میں ہے, بری طرح سے ڈس آرڈر ہے. پہلے اپنے ہاؤس کو آرڈر میں کریں, پہلے اپنے تعلیمی بورڈز کو صحیح کریں, توجہ دیں. یہاں پر آ کر بیٹھے بھائی, کچھ ہم سے ملاقات کریں. اور مطالبہ یہ ہے کہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے جو ایسے اساتذہ پر مشتمل ہو جن کی شہرت زبان زد عام ہو. سندھی بولنے والے طلبہ, پنجابی, بلوچی, پختون,
پشتو، سرائکی، ہزاریوال، کشمیری، اردو بولنے والے، ہر زبان بولنے والا، ہر علاقے کا پاکستانی جو سندھ میں ہے، کراچی میں، وہ کہے کہ ہاں یہ اساتذہ ہیں. ان اساتذہ کی کمیٹی بنائیں، کچھ دانشوروں کی بنا دیں. سروش لودھی سے لے لیں یار، این ای ڈی سے لے لیں، لوگ فیڈرل بورڈ سے لوگ لے لیں جہاں کے ریزلٹس اچھے. آغا خان بورڈ سے لے لیں، کمی تھوڑی ہے. لیکن اگر ڈھونڈو، انہی کو ڈھونڈو گے جو کسی کا سالہ، کسی کی سالی، کسی کی نند، کسی کی بھاوج، کسی کا دیور، کسی کا جیٹھ، اگر یہی ڈھونڈنا ہے تو یہ تو مطلب پھر اعلان کر دے نا کہ یہ کیا کہوں میں، میرے منہ سے الٹی سیدھی بات نہ نکل جائے گا یار. ہاں جذباتی ہو گئے، لوگوں کے منہ سے نکل جاتی ہے نا ایسے موقع پہ، گالیاں بھی نکلتی. کیا کریں بھائی، کتنا صبر کریں. تو یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا کے رزلٹ، جس میں ہماری بیٹیوں نے کہاں پرفارم کیا، ماشاءاللہ بیٹوں نے بھی، لڑکوں کے رزلٹس بھی ہیں. دوسرا یہ جامعہ این ای ڈی کے داخلہ ٹیسٹ کا، دونوں اس بات کا بین ثبوت ہے کہ کراچی کے بچوں کو یار احساس کمتری میں مبتلا نہ کرے، ایسے خراب رزلٹ دے کے انہیں خودکشیوں پر مجبور نہ کرے. بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، اعصابی مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں. ویسے ہی سڑکوں کا حال دیکھ لیں، پہلے موبائل چھینے جاتے تھے، پھر ان کی زندگیاں چھینی گئی موبائل کی آڑ میں. ہوئی نا بھائی، اسٹریٹ کرائم میں مرے نا بچے ہمارے. پھر تعلیم بھی اس سے بھی محروم کر دی آپ نے. بجلی اور گیس پہلے ہی نہیں ہے، پہلے صرف دن میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی گیس کی، رات میں، اب دن میں بھی ہو رہی ہے. بجلی سردی میں بھی 16 گھنٹے نہیں، یہ الگ کیس ہے، باقی یہ سارا کیس ہے. اب آپ بتائیں. اور باقی جو قابل اور باصلاحیت بچے تھے ان کا مستقبل کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے. یہ چنگیز خانی سوچ ہے، چنگیزی سوچ ہے. یہ ہمارے کتب خانوں، لائبریریوں، ہماری درسگاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے. بھائی ویسے ہی بلڈوز کر دیں نا، گرا دیں یار، سارے کالجز جامعات کو ختم کر دیں، اساتذہ کو فارغ کر دیں، اور جو ایڈہاکزم کراچی کے تعلیمی بورڈز میں قائم ہے اسے رہنے دیں. بھائی دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے اگر یہ رزلٹ پیش کروں تھوڑا سا، کہ لاڑکانہ بورڈ کمپیوٹر سائنس 74% رزلٹ پاس، پری میڈیکل 76، پری انجینئرنگ 76، کامرس 82، ہیومینٹیز 80، یعنی وہاں 80% پاس اور یہاں 70%، 65% فیل، سارے کیٹیگری میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کراچی کا معیار تعلیم کیا کوئی تصور کر سکتا ہے جہاں خواندگی کی شرح اب تک سب سے زیادہ ہے، تھینکس ٹو دی پرائیویٹ اسکولس اینڈ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس. کالجز تو بن نہیں رہے ہیں، نہ جامعات نہیں بنی ہیں، وہ جو پرائیویٹ میں بچے پڑھ رہے ہیں، گلیوں محلوں میں اسکول کھلے ہوئے، پلے گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال تھوڑی بہت تعلیم چل رہی ہے. ابھی بھی خواندگی کی شرح سب سے زیادہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہے، لیکن اس کے باوجود ڈسٹرکٹ سینٹرل کی خواندگی کی شرح زیادہ، یعنی کلاس 1 میں پاس ہو رہے ہیں اسکول میں، 2 میں، 3 میں، 4 میں، 5 میں، میٹرک میں 8 کلاس تک خواندگی کی شرح اچھی ہماری، اور 9 اور میٹرک میں آگے ہمارے بچوں کو گھن لگ گئی، نظر لگ گئی، اپنے اسکول کے امتحانوں میں اچھے نمبروں سے پاس ہو رہے ہیں. ہاں اب اگر یہ کراچی کے بچے فیل ہوں گے تو دوبارہ فیس دیں گے، اسکروٹینی کی فیس دیں گے، یا پھر اب یہ بھی مجبور ہو کر اپنی رجسٹریشن میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ اور نواب شاہ بورڈ سے کرائیں، اور ضیاء الدین بورڈ ایک نیا بنا اس سے کرائیں. یہ بھی ایک کہانی ہے نا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. لیکن اب مجھے بتائیں کہ A1 گریڈ کراچی بورڈ جو انٹرمیڈیٹ کا ہے، وہاں سے اس کی پرسنٹیج پاس ہونے والوں میں اگر 33% میڈیکل، 29% انجینئرنگ، تو اس میں اگر پرسنٹیج نکالیں تو A1 گریڈ کراچی میں 3 سے 4% ہے پاس ہونے والوں میں. اور ضیاء الدین بورڈ لاڑکانہ ادھر 15 سے 20% کا تو سالہ A1 گریڈ ہے.
मतलब बांटे जा रहे हैं नंबर है। हाँ, वजह क्या है कि जो लाड़काना मीर बुखास नवाब शाह सक्खर के चेयरमैन जो बोर्ड हैं इम्तिहानी बोर्ड और जो उनके कंट्रोलर वो इन्होंने सारे नाअहल लगाए हैं मेरिट, इसलिए पॉलिटिकली उनके पास पॉलिसी है कि बस धड़ाधड़ बच्चों को पास भी करो और 20% को A1 ग्रेड दो, ताकि कराची में 3 से 4% हो, ताकि कराची की जामियात और दर्सगाहों और आला तालीमी दर्सगाहों में भी दाखिले मेरे लाड़काना, नवाब शाह, जैकबाबाद और शिकारपुर के भाइयों को मिले। अच्छा, अब इससे कोई उनके लिए आप कोई अच्छा थोड़ी कर रहे हैं, उन्हें बेसाखी का सहारा। पहले कोटा सिस्टम की बेसाखी पर उनको रखा और अब ये इम्तिहानी बोर्ड ने एक बेसाखी और दे दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब वो असल कंपटीशन आता है तो लग पता जाता है कि भाई किसकी मेरिट क्या है। अब मैं उसका बताऊँ आपको है सामने नहीं आ सकी हैं, कॉपियाँ चेक की गई, कॉपियाँ बिल्कुल मेरिट पर निकली। तो इस साल भी आप स्क्रूटनी के लिए जो कॉपियाँ जाती हैं उसमें आप लोग अपने लोग को शामिल करें ताकि पता चले कि यही तो जाती हुई है। मैंने, हाँ अच्छी बात बनाई है। हाँ, मैंने कहा असातिज़ा हों, आखान बोर्ड के लोग हों, फेडरल बोर्ड के लोग हों, ठीक है ना, और फिर दोनों तरफ के पीपल्स पार्टी और MKM के प्रोविंशियल असेंबली के नुमाइंदे हों, और वो भी रैंडमली, ये नहीं कि उन्होंने जो कापियाँ दी वही चेक करें। हम भी भाई कुरानदाजी करेंगे, कंप्यूटर से निकालेंगे कुरानदाजी करके और उस रोल नंबर की किताबें निकालें। A1 ग्रेड हमें दें लाड़काना बोर्ड का और नवाब शाह बोर्ड का A1 की कापियाँ रखें और कराची के B ग्रेड की रखें, कर लें, मुकाबला कर लें भाई। क्यों हमें अपने उन बेटों और भाइयों के सामने ला रहे हैं यार? हम, वो हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारी बेटियां हैं लाड़काना की, नवाब शाह के। हमारा उनसे थोड़ी बुग़्ज़ है, हमारा तो तुमसे शिकवा है कि तुम उनके साथ हमारा इस तरह कंपटीशन करा रहे हो कि उन्हें एहसास बरतरी के 7वें आसमान पर और हम ज़मीन की 7वीं तह के अंदर हमारा एहसास कमतरी। ये ना करो यार। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड क्या हैं, नताइज आ जाएंगे, अभी रिसर्च कर रहे हैं, तो इस पर भी किसी दिन अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा फारूक भाई ये बताइएगा, आपने कमेटी बनाने का जो है मुतालबा किया है कि कमेटी बनाई जाए। हम देखते हैं कि हमेशा से ये रिवायत बन चुकी है, हर साल जो है इंटर बोर्ड हो या मैट्रिक बोर्ड हो, नताइज आते हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं। तो क्या इस मामले पर MKM पाकिस्तान अदालत भी जाएगी बच्चों के साथ, बच्चों को उनके हक दिलाने के लिए? देखिए MD कैट में भी गए थे, हम सपोर्ट किया था, जो बच्चे अदालत गए थे हम उनके साथ थे। बुकला की सिलेक्शन में, बुकला से मीटिंग में, सब चीज़ों को हमने फैसिलिटेट किया था। इंशाल्लाह यहाँ भी करेंगे हम, ठीक है ना। और बहुत सारी बातें हैं इंशाल्लाह किसी और मौके पे, लेकिन ये आपके जो, मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कल जो अली खुर्शीदी भाई और इनकी टीम ने सूबा असेंबली में जिस तरह इस इशू पर इस मसले को उठाया और कराची के तालिब इल्मों का, नौजवानों का जिस तरह मुकदमा लड़ा है, मैं अली खुर्शीदी भाई को और इनकी पूरी टीम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने उठाया, एहतजाज किया, वॉकआउट किया। APMSO ने जिस तरह तैयारी की, मेरे तमाम रिसर्च के शोबों ने जो हमारी मदद की, मैं उनका शुक्रिया। और अब उम्मीद करता हूँ कि मीडिया का भी मैंने शुक्रिया अदा किया अब तक की जो सूरत हाल है और आइंदा भी, कि वो ये देखें, ये हम सबकी सर्वाइवल एक मेरिट के निज़ाम में है। अगर ये मेरिट का निज़ाम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया, इम्तिहानों का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया, कंपटीशन का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया, फिर देखें ना, अगर इंटरमीडिएट में A ग्रेड, A1 ग्रेड इतने हैं इंटीरियर सिंध के बोर्ड के और कराची के, तो फिर डाउ मेडिकल, NED आइंदा तो टेस्ट में अपीयर ही नहीं हो सकेंगे ना। 60% से उनके कम नंबर है, वो तो टेस्ट में नहीं आ सकेंगे, वो तो फेल हैं। तो मतलब है कि प्रोफेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में उनके लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। आखिरी सवाल। अच्छा फारूक भाई ये बता दीजिएगा, पहली बार हम देख रहे हैं कि सिंध और इस वक्त हम देख रहे हैं कि दीगर सूबों में जो इम्तहानात होते थे, आज तक कभी किसी सियासी जमात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन सिंध और बिलखुसूस कराची के साथ ये क्या मामला हो रहा है? और आप तो वफाक में बैठे हैं, उसके बावजूद ये सिलसिला हो रहा है, इसकी वजह क्या है? देखें, वफाक में बैठने का मतलब ये नहीं है कि हमें उसी तरह का पाकिस्तानी तस्लीम कर लिया गया जिस तरह के बाकी
فرزندان زمین ہیں انہیں تسلیم کیا جاتا ہے. یہ خدا خدا کر کے گورنر سندھ کامران ٹھسری بھائی کو کام شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے مہاجر ثقافت ڈے بنا کر کم از کم ہمارے تشخص کو پاکستان کا ایک اٹوٹ انگ تسلیم کرا لیا، پاکستان کی معاشرت کا، پاکستان کی جملہ تہذیب اور تمدن کا، پاکستان کی مختلف زبانوں میں ہماری زبان کو ایک طبقے کی زبان کے طور پر بھی رجسٹر کرایا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں شناخت اور تشخص کا مسئلہ حل ہوا ہے، ایک ریاستی اور وفاقی دفتر میں اللہ نے چاہا آگے جا کے یہ حقوق کی لڑائی پر بھی انشاءاللہ تعالی وفاق کو اپنے ساتھ کھڑا کریں گے. پانی، بجلی، سڑکیں، ان سب چیزوں پر بھی کھڑا کریں گے. 27ویں آئینی ترمیم جو بلدیاتی اختیارات اور وسائل ہیں اس پر بھی اپنے ساتھ کھڑا کریں گے انشاءاللہ. اور یہ اب ہماری ساری جو جد و جہد اسی سمت پہ ہوگی انشاءاللہ تعالی.